امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی چنی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چار ایسے ائمہ ہیں جو سارے دنیا میں مشہور ہیں۔ اس وجہ سے ہم شروع کے چار راتیں ان چاروں کی زندگیاں سنیں گے۔ یہ چار ائمہ کیا ہیں؟ یہ چار مذاہب کیا ہیں؟ یہ سوال عام طور پر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں۔ یہ دونوں چیزوں میں ہمارے لیے ہر مسئلے کے لیے ڈائریکشنز، ہدایات مل سکتے ہیں، لیکن یہ مذاہب کی ضرورت کیا ہے؟ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، آپ دنیا کے دوسرے حصے میں جائیں گے تو آپ مالکی کو دیکھیں گے، نارتھ افریقہ چلے جائیں گے تو وہاں مالکی مذہب ہے، اور اس کے بعد سعودی عرب چلے جائیں گے، دوسرے علاقے جیسے قطر، بحرین ہے، وہاں پر جائیں گے تو آپ کو حنبلی مذہب نظر آئے گا۔ یہ مذاہب کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں شروع ہوئے؟ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ یہ ایسا موضوع ہے، اس کے لیے سننے والے کو ڈھیر سارے معلومات ہونی چاہیے۔ یہ ایسا موضوع ہے جو اسلامک کالجز میں، اسلامک یونیورسٹیز میں سالوں پڑھایا جاتا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ تمام بحثیں نہیں کریں گے، بلکہ مختصر طور پر آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ کتاب و سنت موجود ہے، لیکن بعض ایسے مسائل پیش آتے ہیں جس میں آپ کو ڈائریکٹ ہدایات کتاب و سنت میں نہیں ملتے۔ ڈھیر سارے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مائک کا استعمال کرنا، کانکریٹ بلڈنگز میں بیٹھنا، فینوں کا استعمال کرنا، ٹیوب لائٹس، اے سیز، ان چیزوں کا استعمال کرنا، یا تو پھر نئے عجیب و غریب مسائل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہیں آئے، جیسے ایک بچہ ماں کی پیٹ میں 2 سال رہا، 2 سال تک باہر نہیں آیا، یا پھر ایسے مسائل کہ ایک آدمی نہ وہ مرد ہے نہ عورت میں شمار ہے، اس کے تعلق سے مسائل، ایسے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہیں آئے۔ تو جو نئے مسائل آتے ہیں ان کا حل کیسے پیش کیا جائے؟ بس سمجھ میں آئی؟ ایسے مسائل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہیں آئے، بعد کے زمانے میں پیش آئے، ان مسائل کا حل کون دے گا؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی اگر ماں کے پیٹ میں بچہ 2 سال رہ جائے، اس کا حکم کیا ہے اسلام میں؟ آپ کو کتاب و سنت میں نہیں ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس تعلق سے فتویٰ نہیں دیا۔ تو یہ ایک مثال ہے، اس طریقے سے ڈھیر سارے ایسے مسائل ہیں جو کیا ہیں، سارے عالم اسلامی میں روزمرہ پیش آتے ہیں۔ تو ان مسائل کا حل کیسے دیا جائے؟ تو یہ مسائل کا حل کون دے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان مسائل کا حل علماء دیتے ہیں، اور کتاب و سنت میں اگر کسی مسئلے کے تعلق سے ڈائریکٹ گائیڈ لائنس نہیں ہے تو کم از کم کتاب و سنت میں آپ کے لیے ایسے فارمولیز بیان کر دیے گئے ہیں جسے آپ استعمال کر کے آنے والے مسائل کا حل کر سکیں۔ سمجھے آپ؟ تو یہ جو 4 مذاہب ہیں، 4 ائمہ ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سارے ائمہ ہیں، ان کی شہرت اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے ان کے زمانے میں جو نئے نئے مسائل آئے، نئے نئے پرابلمز آئے، اسے انہوں نے لیگلی کیسے فیس کیا، کیسے اس کا فتویٰ دیا، اور جب انہوں نے فتویٰ دیا اس پر عمل کیا گیا،
تو یہ مشہور ہو گئے. تو کتاب و سنت پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو حنفی کہنا، اپنے آپ کو شافعی کہنا ضرورت نہیں ہے. آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہیں، کتاب و سنت کو فالو کرتے ہوئے چلیں، یہ کافی ہے. لیکن یہ چار مذاہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ آپ کو ہر کتاب میں ان کے مسائل نظر آئیں گے، اور یہ بہت بڑے ائمہ تھے، اس وجہ سے ان کی بات چلتی ہے. اور خاص طور پر ان کے فتوے جو کتاب و سنت میں نہیں ہیں، ان لوگوں نے کتاب و سنت کو استعمال کر کے جو مسائل کا حل دیا ہے اسے وہ لوگوں نے جمع کیا کتابوں کی شکل میں. سمجھے آپ؟ تو ان چار مذاہب میں سب سے مشہور مذہب حنفی مذہب ہے. حنفی مذہب کیا ہے؟ ہندوستان میں، پاکستان، سری لنکا، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ تقریباً 75% مسلمان ساری دنیا میں. کتنے فیصد؟ 75%، 75% مسلمان جو ہے ساری دنیا میں اس مذہب کو مانتے ہیں، حنفی مسلک کو. حنفی مسلک کو مانتے ہیں. یہ حنفی مسلک کیوں اتنا مشہور ہے؟ کیوں ساری دنیا میں اتنا پھیل گیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم سنیں گے. میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ آدمی کے لیے کسی ایک مذہب کو ماننا ضروری نہیں. وہ کتاب و سنت کو مانے اور کتاب و سنت کے علماء سے فتویٰ لے اور اس کے مطابق عمل کرے، بس ہے. لیکن یہ مذاہب کا مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق اہل علم سے، وہ پڑھتے ہیں جی، وہ اس کے ماہر ہوتے ہیں، وہ مسائل کو سمجھتے ہیں. میں اس وجہ سے مسئلے میں چھیڑ رہا ہوں کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ امام ابو حنیفہ سے تعلق ہے، اور ان کی شہرت، ان کی بڑائی، ان کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ یہ دنیا کے سب سے پہلے امام تھے جنہوں نے فقہی مسائل میں بہترین حل پیش کیے، اور انہوں نے سب سے پہلے تمام فقہی مسائل کو، فقہی مسائل سے مراد طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، نمازوں کے مسائل، وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل، یہ جو مسائل آپ سنتے ہیں یہ سب سے پہلے جمع کرنے والے امام ابو حنیفہ تھے. تو اس وجہ سے ان کی اتنی شہرت ہے. اور جیسے بتایا میں، سارے عالم اسلامی میں تقریباً 75% لوگ اسی مذہب کو مانتے ہیں. لیکن اکثر اور بیشتر لوگ جو اس مذہب کو مانتے ہیں ان کے اندر غلطیاں یہ ہے کہ اس مذہب کو اندھا دھند مانتے ہیں. اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لیتے ہیں، چاہے 1000 قرآن آئے، 1000 حدیث آئے، اٹھا کر پھینک کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے مسلک میں ہے، ایسا ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اسے کہتے ہیں اندھی تقلید. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو بتا یہ رہا تھا میں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک رہا ہے یہ ساری دنیا میں مشہور تھا، اور جیسے بتایا میں بہت منتشر اور بہت وسیع پیمانے میں اسے مانا گیا. تو یہاں پر آ کے امام ابو حنیفہ کی شہرت بڑی. جب ہم امام ابو حنیفہ کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شہرت 2 چیزوں کی وجہ سے دی. ان کی شہرت جو ہے 2 چیزوں کی وجہ سے تھی. ایک، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی ذہن اور غیر معمولی علم دے رکھا تھا. دوسری چیز، ان کے اندر اللہ کا ڈر بہت زیادہ تھا، بہت متقی اور پرہیزگار تھے. آئیے دیکھتے ہیں ان 2 پہلو میں ان کے کیا کیا کارنامے انجام انہوں نے دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری. یہ جب پیدا ہوئے اس وقت اموی سلطنت تھی. اللہ کے رسول گئے، اس کے بعد خلفائے راشدین آئے، ان لوگوں نے 30 سال حکومت کی. اس کے بعد کون آئے؟ امام معاویہ آئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے 20 سال حکومت کی. اس کے بعد مروان بن حکم آئے. اس کے بعد اموی سلطنت حکومت کی. اموی خاندان آئی جو حضرت عثمان کا خاندان تھا، جو تقریباً 130 پر 2 ہجری تک حکومت کی. ان کی حکومت رہی. تقریباً ان کے 8 سے 9 بادشاہ تھے، خلفاء تھے جو کیا کیے؟ حکومت کیے خلفاء راشدین کے بعد. تو جب امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے اس وقت دور اموی دور تھا، اور خاص طور پر اس وقت کا بادشاہ جس کا نام تھا یزید الناقص. یزید الناقص. یہ جب پیدا ہوئے کوفے میں پیدا ہوئے،
اور ان کے والد جن کا نام تھا ثابت. امام ابو حنیفہ کا لقب ابو حنیفہ ہے، نام ان کا نعمان بن ثابت. نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت بن زبطی. یہ ان کے جو والد تھے جن کا نام ثابت تھا، یہ حضرت علی کے خاص شاکر تھے. ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، اور ان کے ہاتھوں میں انہوں نے کیا کیا؟ ڈھیر سارا علم حاصل کیا. کہا جاتا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ جو نسل ہے یہ اصل میں فارس سے آئے تھے، عربی نہیں تھے. امام ابو حنیفہ خالصتاً عربی نہیں تھے، بلکہ ان کا تعلق فارسی ممالک سے تھا، اور یہ فارس تھے. یہ لوگ مطلب ابو حنیفہ کے دادا یہ کیا کیے؟ اسلام قبول کیے اور فارس چھوڑ کر کوفہ آ گئے. کوفہ اور بصرہ یہ دو ایسے بستیاں ہیں جسے حضرت عمر نے آباد کی. کوفہ اور بصرہ بغداد کے قریب دو بستیاں ہیں. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب حضرت عمر حکومت میں آئے اور چاہا کہ اسلامی ممالک کو بڑھائیں، تو اس وقت کے گورنر جو بغداد کے آس پاس تھے ان کو حکم دیا کہ عراق کے اندر دو ایسے بستیاں بنائیے جہاں کیا ہو؟ علم کی نشر و اشاعت ہو، اہل علم موجود ہوں. تو حضرت عمر کے حکم کے مطابق اس وقت کے گورنر نے کوفہ اور بصرہ کی تعمیر ڈالی، اور یہ دو بستیوں کو انہوں نے فروخت دیا. اور حضرت عمر یہاں تک کہتے تھے اگر کوئی آدمی کوفہ میں جا کر رہے اس کے لیے ماہانہ اتنا تنخواہ ہے، اگر کوئی آدمی بصرہ میں جا کر زندگی گزارے اس کے لیے ماہانہ اتنی تنخواہ ہے. تو تقریباً ہزاروں صحابہ مکہ مدینہ چھوڑ کر کوفے اور بصرہ میں سیٹل ہو گئے. تو خاص طور پر حضرت علی ان کے آخری دور میں انہوں نے مدینے کو اپنا ہیڈ کوارٹرز نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے کوفے کو ان کا دارالخلافہ بنایا. کوفے کو انہوں نے اپنا بیس بنایا. حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں مدینہ بیس تھا. لیکن حضرت علی نے کیا کیا؟ مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو اپنا سینٹر بنایا. کوفے کو اپنا سینٹر بنایا کیونکہ کوفے میں ایسا ماحول تھا جو حضرت علی کو سپورٹ کر سکتے تھے اور فتنے سے حضرت علی بچ سکتے تھے. بہرحال حضرت عمر کے کہنے پر کوفہ و بصرہ یہ دو بستیاں قائم ہوئی، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ کی اس بستی میں پیدا ہوئے. اور ان کے والد جیسے بتایا میں یہ حضرت علی کے خاص شاکر تھے. ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھار حضرت علی کو وہ جو ہے، چونکہ یہ لوگ فارس کے تھے اور ان کے باپ دادا موجود تھے، کوفے میں آنے کے باوجود ان کے اندر جو ہے پرانے رسم و رواج موجود تھے. خاص طور پر جو ہے نوروز ایک عید تھی جو فارس کے لوگ مناتے ہیں، مجوس مناتے ہیں. کوفے میں آنے کے بعد ان کے والد جو ہے دادا وہ عید کو مناتے تھے، تو حضرت علی نے روکا ان کو. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ثابت جو حضرت ابو حنیفہ کے والد ہیں وہ حضرت علی کے بارگاہ میں جا کر ایک فالودہ پیش کرتے ہیں. تو حضرت علی پوچھتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ فالودہ دے رہے ہیں؟ تو بتاتے ہیں کہ آج جو ہے کیا ہے؟ نوروزہ ہے. نوروزہ ایک عید ہے جو مناتے تھے. تو حضرت علی بولے کہ ہمارے دین میں ایسے عید نہیں ہے، ہمارے دین میں صرف دو عید ہے، ایک ہے عید الاضحیٰ، ایک ہے عید الفطر، اور ہمارے پاس یہ فالودہ پینے کے لیے کوئی نوروزے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم روز اسے پی سکتے ہیں. ایک واقعہ نقل کرتے ہیں ابو حنیفہ کے والد کے تعلق سے. اس کے بعد ابو حنیفہ کا پورا خاندان جو ہے کوفے میں سیٹل تھا، اور ابو حنیفہ وہاں پر جو ہے اپنی شروع کی زندگی گزارے. اب ان کے جو والد تھے اللہ تعالیٰ ان کو تجارت میں بہت ترقی دی. ایک کپڑے کا بزنس کرتے تھے، اور وہ بزنس حضرت ابو حنیفہ کو وراثت میں ملی، اور حضرت ابو حنیفہ نے اس تجارت کو اور پھیلایا اور ڈھیر سارے کارخانے بنائے. کم عمر کے ہیں، 18 سال کے ہیں، لیکن بہت بڑا بزنس دیکھ رہے ہیں. اب شروع میں ابو حنیفہ علم حاصل نہیں کیے، علم سے بہت دور تھے. کام میں تھا صرف کمائے. بڑی بڑی دکانیں تھیں، اس میں تجارت کرتے تھے، کماتے تھے. ایک کب سے علم حاصل کرنا شروع کی. اب دنیا میں شہرت ان کی بزنس کی وجہ سے نہیں ہوئی، ان کی شہرت علم کی وجہ سے ہوئی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے علم سے بہت بڑے مرتبے دیتا ہے، جیسے پہلے بتایا میں. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بہت بڑھاتا ہے. آدمی علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے،
اور خاص طور پر دین علم اگر کسی آدمی کے پاس ہو تو اس کی عزت اللہ کی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں دگنی چگنی ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ کوئی دنیاوی ماہر انجینئر نہیں تھے یا پھر ڈاکٹر تھے. اللہ کے رسول کی عزت اس وجہ سے ہے کہ وہ دین کے ماہر ہیں, اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے ماہر ہیں. اسی لیے جب اللہ کے رسول مدینے میں آئے تو مدینے میں دیکھے کہ مدینے والے کھجور کی پیدائش کے لیے, پیداوار کے لیے ایک طریقہ اختیار کرتے تھے. وہ یہ تھا کہ نر کھجور کے جھاڑ کے جو بینجیاں تھیں اسے لا کر مادہ کھجور کے جھاڑ کے پھولوں میں رکھا جاتا تھا, جس کے ذریعے سے کھجور زیادہ اگتے تھے. تو اللہ کے رسول حرکت دیکھ کر بولے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایسے ہی چھوڑ دیجئے, اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکت دے گا. تو مدینے والے اس سال اسے چھوڑ دیتے ہیں تو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. صحابہ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم جو کرتے تھے اس میں ہم کو زیادہ فائدہ ہوتا تھا, لیکن آپ کے حکم کے مطابق ہم نے اسے چھوڑ دیا تو پورے کا پورا ختم ہو گیا, ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول اس وقت کہتے ہیں اے لوگو, دین کے معاملات میں میری بات چلے گی. دین کا مسئلہ ہے, شریعت کا مسئلہ ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے, اللہ سے اس کا تعلق ہے, تو اس وقت میری بات قبول کیجیے. اگر میں تمہارے دنیاوی معاملات میں کچھ بولوں تو میری ایک رائے ہے جیسے ایک عام آدمی کی رائے ہوتی ہے, کیونکہ میں یہ دنیاوی چیزیں نہیں جانتا. انتم اعلم بامور دنیاکم, تمہارے دنیاوی معاملات, تمہاری تجارت, تمہارے جو بھی مسائل ہیں دنیاوی مسائل, اسے میں نہیں جانتا. میں جانتا ہوں تو شریعت جانتا ہوں بس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی, بڑائی بھی کس وجہ سے ہے؟ دین جاننے کی وجہ سے ہے. تو ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں, معاملی سے معاملی لوگ, ایک مرتبہ جو ہے ایک صحابی حضرت عمر سے حج کے موقع میں مینا میں ملاقات کرتے ہیں. حضرت عمر ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم ہاں کہاں سے نکل کر آ گئے, تم کو تو مکے کے گورنر ہے, تم مکے کی ذمہ داری ہے, وہ چھوڑ کر تم مینا میں کیا کر رہے ہو؟ تو صحابی بتائے نہیں بے فکر رہیے, مکے میں نے میرا نائب چھوڑ کر آیا ہے, میرے نائب ہیں جو مکے کی جو ہے ذمہ داری رکھے ہیں. تو حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ کون ہے نائب؟ تو صحابی جو ہے ایک غلام کا نام سناتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ غلام ہے جو میرے نائب ہیں, مکے کے گورنر. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا تو نے مکے کی ذمہ داری ایک غلام کے پاس دے رکھی ہے؟ تو اس وقت صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عمر آپ بے فکر رہیے, یہ معمولی غلام نہیں ہے, یہ قرآن کا حافظ ہے, یہ شریعت کا علم رکھتا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ واہ بہت اچھا کیا تو نے, بولے بہت اچھا کیا تو نے. تو معمولی غلام ہے, اس کی عزت کس وجہ سے ہے؟ دین جاننے کی وجہ سے. اور علماء اسلام آپ اٹھا کر پڑھیے, اکثر و بیشتر کیا ہے؟ عاجم ہے, عرب نہیں ہے. ان لوگوں نے علم حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں ڈھیر ساری شہرت دی, بہت بڑی عزت دی, پیسے تو پیسے, سارا انبار ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا. اور عطا بن ابی رباح کے تعلق سے میں گزشتہ مجلس میں بتایا تھا, اور بتاتے جائے تو ڈھیر سارے علماء ایسے نکلیں گے جن کی کچھ بھی نہیں ہے, دنیاوی لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن عزت بڑائی اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل میں شریعت کا علم ہے. تو شریعت کا علم حاصل کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی توفیق کی بات ہے. ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے, ہر آدمی دین کے جو ہے علوم کو, تفسیر قرآن حدیث کو ہر آدمی پی نہیں سکتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ چنتا ہے, اللہ تعالیٰ چن کر چند لوگوں کو اس کی توفیق دیتا ہے, وہ مزید محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دین کا علم دیتا ہے. تو دین کا علم حاصل کرنا میرے دوستوں اللہ کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے. تو ہمارے ابو حنیفہ رحمہ اللہ شروع میں علم حاصل نہیں کرتے تھے اور اس میدان سے ان کا تعلق بھی نہیں تھا. ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں, وہ راستے میں گزر رہے ہیں, اپنی دکان کی طرف رخ ہے. راستے میں ان کی ملاقات امام شعبی سے ہوتی ہے. ایک امام ہے, ان کا نام کیا ہے؟ امام شعبی. بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. ان کا حافظہ ایسا تھا, یہ کہتے ہیں کہ مجھے شاعری سے دلچسپی نہیں ہے, شاعری ہے نا اس سے مجھے دلچسپی نہیں ہے, لیکن اگر آپ مجھے شاعری پوچھیں گے تو 1 مہینہ بول سکتا ہوں لگاتار. شاعری سے دلچسپی نہیں ہے لیکن پوچھیں گے تو 1 مہینہ بول سکتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ جو بھی میں
قلم میں سے کاغذ میں لکھا ہوں، سب کو یاد کیا ہوں، جو بھی لکھا ہوں میں قلم سے سفید پیپر میں جو بھی لکھا ہوں سب یاد ہے مجھے. تو بہت بڑے امام گزرے ہیں. تو ان کی ملاقات ابو حنیفہ سے ہوتی ہے. امام شافعی دیکھتے ہیں ابو حنیفہ کے اندر جو ہے وہ کردار، وہ سوچنے کا انداز بہت اچھا ہے. ان سے تھوڑی دیر بات کرتے ہیں. بات کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں میری دکان کو جا رہا ہوں. امام شافعی کہتے ہیں کہ تم جیسے آدمی کو دکان میں بیٹھنا نہیں ہے، تم جیسے آدمی کو چاہیے کہ دین کا علم حاصل کریں، دینی حلقات میں آئیں جائیں، علم حاصل کریں اور آگے چل کر علم لوگوں تک پہنچائیں. تم جیسے لوگوں کے لیے وہی مناسب چیز ہے. یہ کہنا تھا. ابو حنیفہ کے دل میں جو ہے بات اتر جاتی ہے. وہ سوچنے لگتے ہیں کہ کیوں میں علم کی طرف مائل نہ ہوں، کیوں میں دینی علم حاصل نہ کروں. 2 دن تک سوچتے ہیں. اس کے بعد جو ہے علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں. شروع میں عربی زبان سے ان کو زیادہ جو ہے دلچسپی تھی، عربی زبان زیادہ سیکھتے تھے، مسائل، گرامیٹیکل مسائل سیکھتے تھے. اس کے بعد آگے چل کر یہ سوچنے لگے کہ یہ اس میں زیادہ وقت دینے سے بہتر یہ ہے کہ ایسے چیز میں وقت دوں جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو. تو بڑے علماء سے گفتگو کرتے ہیں. تو بڑے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تو تمہارے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ تم دینی مسائل، حلال و حرام کے مسائل کا علم حاصل کرو. اس کے ذریعے سے تم روزانہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہو، لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہو. تو یہ سنتے ہی امام ابو حنیفہ فقہ کا علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں. ان کے سب سے پہلے استاد، ان کا نام ہے حماد بن ابی سلیمان. ان کے پاس سب سے پہلے جاتے ہیں، جا کر باقاعدہ فقہ کا علم شروع کرتے ہیں، ان کے پاس پڑھتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً یہ ان کے پاس 40 سال تک پڑھتے رہے. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 سال تک شروع میں علم حاصل کرتے رہے. ایک مدت کے بعد یہ سوچ آیا کہ کیوں نہ میں الگ درس دوں، کیوں نہ میں جو ہے الگ مجلس قائم کروں. یہ سوچ رہے تھے. ہوا ایک مرتبہ امام حماد جو ہے ان کے استاد، ان کے کوئی رشتہ دار گزرنے کی وجہ سے کوفہ چھوڑ کر کسی دوسری بستی کو چلے جاتے ہیں 2 مہینے کے لیے. تو 2 مہینے تک امام ابو حنیفہ جو ہے مسجد میں بیٹھ کر درس دیتے رہے. تو ان کو ڈھیر سارے مسائل ان کے سامنے آئے. تقریباً 60 مسائل آئے جو انہوں نے کیا کیا، اپنے جو ہے کتاب و سنت کو استعمال کر کے اپنے رائے کے مطابق فتوے دیے. جب 2 مہینے کے بعد ان کے استاد آئے، ان کے سامنے 60 مسائل پیش کیے. استاد نے جو ہے کہا کہ آپ کے 40 مسائل صحیح ہیں، 20 مسائل غلط ہیں. تو ابو حنیفہ کو بہت رنج ہوا. بولے کہ جب تک حماد زندہ ہے میں ان کا شاگرد بن کر رہوں گا، جب تک وہ زندہ ہے میں انہی کی جو ہے شاگردگی میں زندگی گزاروں گا. تو تقریباً 40 سال تک حماد بن ابی سلیمان کے پاس ابو حنیفہ علم حاصل کرتے رہے. ابو حنیفہ کی خصوصیت، رحمہ اللہ کی خصوصیت دوسرے علماء سے اس وجہ سے ہے کہ یہ فقہ بانی تھے. اب آپ اسلام اٹھا کر دیکھیں گے، اسلام میں ڈھیر سارے علوم ہیں. تفسیر ہے، تاریخ ہے، حدیث ہے، اس کے بعد جو ہے سیرت ہے، نحو ہے، صرف، ڈھیر سارے علوم ہیں. اس میں ایک علم ہے جس کا نام فقہ. یہ فقہ کے سب سے پہلے بانی تھے ابو حنیفہ رحمہ اللہ. انہوں نے ان مسائل کو جمع کیا. اس سے پہلے کوئی جمع نہیں تھا. مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، صحابہ ان سے سن کر مسائل سیکھتے تھے. اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ نے آنے والے جنریشن کو سکھائے، ڈھیر سارے مسائل سکھائے. اس کے بعد آنے والے، اس کے بعد لوگوں کو سکھائے. تو یہ پورا علم زبانی منتقل ہوتا رہا. لوگ سنتے تھے اور زبانی دوسروں کو سکھاتے تھے. لیکن کبھی بھی یہ تمام علم کو کتاب کی شکل میں جمایا نہیں گیا. اور خاص طور پر ابو حنیفہ کے دور میں ہوا یہ کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا گیا. ابو حنیفہ کے دور میں اسپین اسلام میں داخل ہوا، پورا کا پورا اسپین، اور نارتھ افریقہ کے ڈھیر سارے ممالک، موراکو، الجزائر، یہ سب جو ہے انہی کے دور میں اسلام میں آئے. اور اس طرف چائنا، کابل، افغانستان انہی کے دور میں اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو یہ پورے لوگ جب اسلام قبول کیے تو ڈھیر سارے نئے نئے مسائل پیش آ گئے جو اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے والے علماء اس سے مانوس نہیں تھے.
تو ابو حنیفہ کیا کیے، ان کی جو خاص خصوصیتیں تھی کہ انہوں نے پورے مسائل کو لکھ کر جمع کیا، کتاب کی شکل میں جمع کی، اس سے پہلے کوئی جمع نہیں کی۔ ہاں اس سے پہلے احادیث کو جمع کیا گیا تھا، امام زہری نے چند احادیث کو جمع کیے کتاب کی شکل میں، لیکن فقہی مسائل، روزمرہ پیش آنے والے مسائل، اسے کتاب کی شکل میں کوئی نہیں جمع کیا۔ سب سے پہلے جمع کرنے والے کون تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ اچھا، یہ کتاب انہوں نے کیوں جمع کی؟ اس کے پیچھے علماء قصہ نقل کرتے ہیں۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کوفہ کے قاضی کے پاس گیا، جا کر آدمی بولا کہ بھائی میں حمام کو گیا تھا۔ اس زمانے میں حمام کیسے ہوتے ہیں؟ نہانے کی جگہیں عام ہوتی، پبلک میں اسے باندھ دیا جاتا تھا، لوگ جاتے پیسے دیتے، حمام استعمال کرتے، نہا دھو کر باہر آتا۔ اس زمانے میں ہی طریقہ تھا۔ تو یہ دو آدمی گئے حمام کو، حمام کا جو ذمہ دار تھا وہ بیٹھا تھا، اس کے پاس جو ہے اپنے پاس جو مال تھا اس آدمی کے پاس رکھوا دیے دونوں۔ اب دونوں بولے کہ ہم جب واپس آئیں گے تو یہ مال تمہارے پاس سے لے لیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں نہانے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نکل کر آیا، آ کر جو ہے اس آدمی سے مال پوچھا، تو اس آدمی نے پورا مال اٹھا کر اسے دے دیا، وہ آدمی لے کر چلا گیا۔ اب دوبارہ جو دوسرا آدمی جو نہانے کے لیے گیا تھا وہ نکل کر آیا، آ کر اس آدمی سے پوچھا کہ جو مال میں رکھوایا ہوں کہاں ہے وہ؟ تو اس نے کہا کہ تمہارا جو ساتھی تھا وہ تو لے کر چلے گیا۔ اب وہ آدمی جھگڑنے لگا، بولنے لگا کہ تم کیسے دے سکتے ہو، اس میں میرا بھی مال ہے۔ تب یہ آدمی کہنے لگا کہ میں سمجھتا تھا کہ تم دونوں ساتھی ہو، دونوں ساتھ آئے ہیں، اب دونوں کا مال ہوگا، میں یہ سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ تم دونوں الگ ہیں۔ جی حالانکہ دونوں ساتھی ہیں، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آ کر کہہ رہا ہے کہ پورا مال تم کو دینا چاہیے۔ جھگڑنے لگتا ہے، اس آدمی کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے۔ تو اس آدمی کو لے کر اس وقت کے قاضی کے پاس جاتے ہیں۔ اب وہ قاضی فیصلہ سناتا ہے کہ جو حمام کا جو ذمہ دار ہے اسے وہ مال کسی نہ کسی صورت میں واپس کرنا ہے، کیونکہ مال اس کے پاس رکھوائے تھے، اب اسے مال واپس کرنا ہے کیونکہ آدمی کھڑا ہے، اب جو چلا گیا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہہ کر وہ قاضی فتویٰ دیتا ہے، یہ آدمی پریشان رہتا ہے، سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے۔ تو یہ آدمی کیا کرتا ہے، وہ قاضی کا فتویٰ لینے کے بعد امام ابو حنیفہ کے پاس جاتا ہے، جا کر جو ہے فتویٰ پوچھتا ہے کہ دیکھو امام صاحب مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، اب قاضی نے فتویٰ یہ دے دیا ہے کہ یہ مال مجھے دینا چاہیے، میرے پاس کہاں ہے مال؟ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ بولے، دیکھیے ذہن دیکھیے، بولے کہ اب جو آدمی جو دوسرا آیا تھا آ کر مال مانگا تو تم نے اسے کیا کہا؟ یہ آدمی بولا کہ نہیں میرے پاس تو مال نہیں ہے۔ اچھا وہ آدمی کیا کہنے لگا؟ وہ آدمی یہ کہنے لگا کہ ہم دونوں مل کر لا کر مال دیے۔ جی تو تجھ کو چاہیے تھا کہ دونوں کو مال واپس دے، ایک آدمی کو کیوں دیا تھا؟ ایک آدمی کو جب میں دیا وہ مال لے کر چلا گیا، اب یہ آدمی مطالبہ کر رہا۔ تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جا کر اس آدمی سے کہو اچھا ٹھیک ہے تم دونوں مل کر آؤ، میں مال دیتا ہوں۔ اس آدمی سے جا کر کہو اب مجھے تو مال دینا ہے، فتویٰ مل گیا، اچھا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں۔ اب جیسے تم جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہو کہ دونوں مل کر آنے پر مال دے، اب میں یہ کہتا ہوں کہ جاؤ دونوں مل کر آؤ، وہ مال میں تم کو واپس دیتا ہوں۔ یہ جا کر جو ہے وہ آدمی جو ہے اس آدمی کو بلا کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا مال میرے پاس ہے، جاؤ تمہارے ساتھی کو لے کر آؤ، وہ پورا مال میں تم کو واپس دیتا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا کیسے دو گے تم؟ کہاں سے مل گیا مال تم کو؟ وہ تمہاری فکر چھوڑو جی، اب جو ہے جیسے تم بتائے دونوں مل کر آئے، اب میں چاہتا ہوں کہ جاؤ دونوں مل کر آؤ، یہ مال میں واپس دیتا ہوں۔ یہ کہنا تھا، وہ آدمی خاموشی سے چلا گیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ ہونے کے بعد ابو حنیفہ کو جو ہے یہ سوچ آنے لگی کہ دیکھیں وقت کے قاضی ہیں لیکن ایسے فتوے دے رہے ہیں کہ وقت کے چیزوں کے مطابق نہیں ہے، غلط فتوے ہیں۔ اور چونکہ ابو حنیفہ بہت مشہور ہو گئے تھے، اتنی شہرت تھی، اور خاص طور پر یہ جو ہے حرمین کو کثرت سے جایا کرتے تھے، مکہ مدینہ کثرت سے جایا کرتے تھے، اور مکہ مدینہ میں جب بھی جاتے ان کے دروس ہوتے تھے، ان کے تقاریر ہوتے تھے، سارے عالم کے لوگ ان کے جو ہے مجلس میں بیٹھتے تھے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مکے میں جب درس دیتے تھے تو مجمع اتنا بھر جاتا کہ لوگوں کو طواف کرنے میں دقت ہو جاتی تھی،
اتنا مجمع جمع ہو جاتا ابو حنیفہ کی مجالس میں، اور ساری دنیا مشہور ہو گئے تھے، اور ساری دنیا سے ان کے پاس جو ہے فتوے آنے لگے کہ امام صاحب اس تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں، اس تعلق سے کیا کہتے ہیں. تو یہ سوچنے لگے کہ یہ مسائل کا حل کیسے دیں، کیسے کریں. تو انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے یہ کتاب لکھنے کی سوچی. اور کیسے کتاب لکھے یہ بھی دیکھیے کتنی بہترین چیز ہے. یہ اس وقت کے 40 اہم بڑے بڑے فقہا محدثین کو جمع کیے، اور 40 کی ایک کمیٹی بنائی، اور کمیٹی میں ہر مسئلے کو رکھتے، اس مسئلے میں غور کیا جاتا، اور اس کے بعد اس کے مطابق 40 کی رائے لی جاتی. اس کے بعد مسئلے کو جو ہے کتاب میں لکھتے. ایک مسئلہ پیش آیا، اپنے شاگردوں کے پاس دیتے، ہر آدمی لیتا، وہ اپنی جو ہے ذہن کو لڑا کر وہ جو ہے ایک فتویٰ دیتا. اس طریقے سے ہر آدمی فتوے دیتے، تمام فتووں کو ابو حنیفہ جمع کرتے. اس کے بعد جو ہے ابو حنیفہ ان فتووں میں سب سے بہتر جو فتویٰ ہے اس فتوے کو لیتے اور اس کتاب میں درج کرتے. اس طریقے سے بہت بڑی کتاب جمع ہو گئی تھی، اور فقہی مسائل میں دنیا میں سب سے پہلی کتاب تھی. اب جیسے یہ کتاب چھپ گئی، مطلب جو ہے لوگوں کے درمیان آ گئی، تو ابو حنیفہ کی شہرت اور زیادہ ہو گئی. جہاں کہیں بھی گئے لوگ ابو حنیفہ کے پیچھے جمع ہو گئے. اور اس میں سے بعض لوگ جو ہے ابو حنیفہ کے نام کو خراب کرنے کے لیے، ان کے نام کو سپائل کرنے کے لیے بہت کوشش کی. اور اکثر و بیشتر جو لوگ جو ہے آج بھی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے پورے جو ہے کتاب و سنت کے خلاف ہیں. ان کے فتوے جو ہے عام طور پر اس کا تعلق قیاس سے ہوتا ہے. یہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر قیاس کو زیادہ لیتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے، ان کے مسلک میں جو ہے بعض ایسے فتوے ہیں جو کیا ہیں کتاب و سنت کے مخالف نظر آتے ہیں، مخالف نہیں ہیں. یہ اس وجہ سے ہے مخالف، جتنے بھی مسائل مخالفت میں ہیں، اتنے مسائل اس وجہ سے مخالفت میں ہیں کہ ابو حنیفہ کے زمانے میں رحمہ اللہ احادیث میں کام کم ہوا تھا. احادیث کو جمع کرنے میں، احادیث کے جانچ پڑتال میں، خاص طور پر صحیح اور ضعیف حدیث میں کام نہیں ہوا تھا. ان کے زمانے کے بعد یہ کام شروع ہوا. اس وجہ سے ابو حنیفہ کے پاس جو ہے ان کے مسائل میں احادیث کا رنگ کم ملتا ہے جی. لیکن ابو حنیفہ کی کامیابی جیسے بتایا میں، یہ فقہ کی بنیاد تھی، اس وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہو گئی. اور جیسے بتایا میں، بعض لوگ ان کو یہ کہنے لگے کہ یہ ہر مسئلہ قیاس سے فتویٰ دیتے ہیں، اپنے ذہن کو لڑا کر فتویٰ دیتے ہیں. لیکن ہم جب غور کرتے ہیں ابو حنیفہ کے فتووں میں کہ کبھی بھی ایسا نہیں کیے. ان کی نظر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے بعد فقہی مسائل میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی، اس کے بعد صحابہ کے اقوال. یہ تمام چیزوں کو رکھ کر وہ فتویٰ دیتے تھے، اپنے ذہن کو نہیں لڑاتے تھے. ہوا ایک مرتبہ یہ کہ مدینہ جاتے ہیں، مکہ مدینہ، یہ خاص طور پر حدیث کا علم حاصل کرنے جاتے تھے. اور ان کے حدیث کے علماء آپ اٹھائیں گے تقریباً 1000 سے زیادہ ہیں جن کے پاس انہوں نے احادیث سیکھا. ایک مرتبہ مدینہ گئے، مدینے میں امام باقر رہتے تھے. امام باقر کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کے پوتے، حضرت علی کے پوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، اور یہ بہت بڑے عالم تھے. ان کے مجلس میں جا کر ابو حنیفہ بیٹھتے ہیں اور وہ درس دے رہے ہیں. تو بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ امام باقر دیکھو ابو حنیفہ آئے ہیں. اب امام باقر کو معلوم ہے کہ ابو حنیفہ جو ہے ان کے مسائل عام طور پر یہ اپنے رائے سے فتویٰ دیتے ہیں. تو درس دینے کے بعد ابو حنیفہ کو بلاتے ہیں، بلا کر امام باقر کہتے ہیں کہ کیا تو وہ آدمی ہے جو ہمارے دادا کے احادیث کو چھوڑ کر اپنے رائے سے فتویٰ دیتا ہے؟ مطلب کون اپنے دادا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو چھوڑ کر تو اپنے رائے سے فتویٰ دیتا ہے، کیا تو وہی آدمی ہے؟ تو یہ سننا تھا. ابو حنیفہ کو غصہ آ جاتا ہے اور غم میں پڑ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے امام باقر کو کہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب، مسئلہ ویسا نہیں ہے، مسئلہ ایسا ہے بول کے ان سے بحث شروع کرتے ہیں. بحث دیکھیے کتنی بہتر ہے. ابو حنیفہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں قیاس سے کام نہیں لیتا، بلکہ میرے نظر میں کتاب و سنت سب سے آگے ہے. امام باقر سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے مرد طاقتور ہے یا پھر عورت طاقتور ہے؟ امام باقر کہتے ہیں کہ مرد طاقتور ہے. اچھا، اب شریعت میں میراث کا مسئلہ ایسا ہے کہ مرد کے لیے 2 حصے، عورت کے لیے 1 حصہ. اسلام میں میراث کا تقسیم ایسا ہے، انہیریٹنس کی تقسیم ایسی ہے کہ مرد کے لیے 2 حصے، عورت کے لیے 1 حصہ. لیکن آج کیا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے
عورت مرد ایکول، دونوں کو ایک حصے ملنے چاہیے، دونوں کو آدھا آدھا ملنا چاہیے. آج کے ذہن کے مطابق یہ بالکل غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ غلط اس وجہ سے ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ڈھیر ساری ذمہ داریاں دیکھتا ہے. وہ بیک وقت باپ بھی ہے، بیک وقت بیٹا بھی ہے. اگر بیٹا ہے تو باپ کو پالنے کی ذمہ داری ہے، اگر باپ ہے تو بچوں کو پالنے کی ذمہ داری ہے، بیوی کو پالنے کی ذمہ داری ہے. تو مرد جو ہے ذمہ دار ہے. تو جب ذمہ دار ہے تو اسے جو ہے ایسا حق ملنا چاہیے جس کے ذریعے سے وہ اپنا ذمہ ادا کر سکے. تو اسلام نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو 1 حصہ ملے گا. کیونکہ عورت کو حصہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی شادی کرتا ہے تو اس پر واجب ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے پلائے. اگر نہیں کھلائے گا نہیں پلائے گا تو گنہگار ہے. یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آدمی کے پاس ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، تو اسے وراثت میں ایکسٹرا پیسے ملنا چاہیے. تو اس لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو 1 حصہ ملے گا. تو امام ابو حنیفہ پوچھتے ہیں کہ اگر عورت کمزور ہے تو اسے 2 حصے ملنے چاہیے. ذہن کے مطابق، قیاس کے مطابق جو کمزور ہے اسے 2 حصے ملنے چاہیے، جو طاقتور مرد ہے اسے 1 حصہ ملنا چاہیے. یہی ذہن کہتا ہے. بات صحیح ہے؟ نہیں ہے؟ بات صحیح ہے. لیکن امام باقر صاحب، میں قیاس کو ترجیح نہیں دیتا. میرے نظر میں کتاب و سنت آگے ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مرد کے لیے 2 حصے، عورت کے لیے 1 حصہ ہے. امام باقر کہتے ہیں کہ بات صحیح ہے تمہاری. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ نماز افضل ہے یا پھر روزہ افضل ہے؟ امام باقر کہتے ہیں کہ نماز افضل ہے، بہترین عبادت ہے. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر عورت حیض کی حالت میں آ جائے تو وہ روزے کو قضا کرے گی، نماز کو قضا نہیں کرے گی. اگر حیض کی حالت میں آ جائے، 7 دن 4 دن 5 دن جو بھی ہو، جب وہ پاک ہو جائے تو جو نمازیں چھوٹ گئی وہ پڑھے گی نہیں. یہ اسلام کا حکم ہے. 4 دن کی نمازیں چھوٹ گئی، اب 4 دن کی نمازیں نہیں پڑھے گی. ہاں البتہ اگر روزے چھوٹ جائیں 4، وہ کیا کرے گی؟ 4 روزے رکھے گی. تو عبادتوں میں افضل کون سا ہے؟ نماز ہے. تو نماز کو پڑھنا چاہیے، روزوں کو چھوڑنا چاہیے. لیکن میں اپنے قیاس کو جو ہے اس میں نہیں لڑاتا، بلکہ کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں کہ عورت اگر حیض میں آ جائے تو روزے کو مکمل کرے گی، نمازوں کو چھوڑے گی. یہ 2 مسائل سنتے ہی امام باقر کہتے ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ کے تعلق سے جو غلط رائے لوگوں نے قائم کر رکھا ہے وہ بالکل غلط ہے. اس زمانے میں بھی ان کا نام خراب کرنے کے لیے کئی لوگ تھے، اور اس زمانے میں بھی ہیں جو ان کا نام خراب کرتے ہیں. ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کا نام امام اوزاعی. یہ جو ہے شام کے بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. تو ان کے پاس بعض لوگ آئے، آ کر یہ کہے کہ عراق کے اندر ایک آدمی پیدا ہوا ہے، اس کا نام ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ. یہ بہت بڑا عقل مند آدمی ہے، ہر مسئلے کو اپنے عقل سے فتویٰ دیتا ہے. تو امام اوزاعی کو بہت غصہ آیا، بولنے لگے کہ کیسے جائز ہے ایک آدمی اپنے عقل سے فتویٰ دے جبکہ کتاب و سنت موجود ہے. تو یہ سوچ کر اب امام اوزاعی کے دل میں امام ابو حنیفہ کے تعلق سے غلط باتیں ان کے ذہن میں بڑھ گئی تھی. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد جن کا نام تھا عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ایک مرتبہ امام اوزاعی سے ملاقات کرتے ہیں شام میں. ملاقات کرنے کے بعد امام اوزاعی پوچھتے ہیں کیا ابن مبارک آپ کوفے سے ادھر آنے کی سوچی ہے؟ کیا آپ کوفے سے آئے ہیں؟ تو امام ابن مبارک کہتے ہیں کہ ہاں میں کوفے سے آیا ہوں. تو امام اوزاعی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کوفے کے اندر ایک آدمی پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے ابو حنیفہ، جو اپنے عقل سے فتویٰ دیتا ہے. یہ کہہ کر بلا جو ایک دم جو ہے ان کے تعلق سے نقطہ چینی کرتے ہیں امام اوزاعی امام عبداللہ بن مبارک کے سامنے. عبداللہ بن مبارک کو غصہ آتا ہے، یہ خاص شاگرد تھے ابو حنیفہ کے. چلے جاتے ہیں. 2 دن کے بعد جو ہے امام اوزاعی کی خدمت میں آتے ہیں، ایک کتاب لے کر آتے ہیں، لا کر جو ہے امام اوزاعی کے پاس دیتے ہیں. امام اوزاعی جو ہے اذان دینے کے لیے جا رہے تھے، کتاب دے کر رک گئے. کتاب کھول کر دیکھے، کتاب کے اوپر نام لکھا ہوا ہے نعمان بن ثابت کے مسائل. کتاب کھول کر پڑھتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں کہ تقریباً پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں.
پڑھنے کے بعد بولتے ہیں کہ کتنی بہتر کتاب ہے، مسائل کو کتنی بہتر طریقے سے سمجھایا گیا ہے. کون ہے یہ آدمی؟ تو امام ابن مبارک کہتے ہیں کہ یہی ابو حنیفہ ہیں جن کے تعلق سے آپ غلط سمجھتے تھے، یہی ہیں ابو حنیفہ. تو امام موزائی کہتے ہیں کہ اچھا یہ آدمی ہے، اتنا جو ہے علم رکھنے والا ہے، تو میں جو ہے ان کو غلط سمجھ رہا تھا، تو ان کی رائے بدل دیتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ جو ہے ان کی زندگی میں خاص شہرت کی وجہ یہ ہے کہ یہ فقہ کو جمع کیے، اور ڈھیر سارے مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسائل آپ کے سامنے پیش کیا جائے نہیں سمجھیں گے، میں اسی میں آگے بڑھتا ہوں. اچھا یہ تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا علمی مسئلہ. اب ان کا تقوی کا یہ دیکھیے آپ، یہ کوفے میں تھے، اس وقت کے بادشاہ ان کو چاہتے تھے کہ یہ ان کا قاضی بن جائے. سب سے پہلے یزید الناقص جو اموی بادشاہ تھا، امام ابو حنیفہ کو بلاتا ہے، بلا کر کہتا ہے کہ آپ کی اتنی شہرت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری حکومت کے قاضی بن جائیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ قاضی وازی میں بن نہیں سکتا، یہ حکومتی اداروں میں، حکومتی سینٹرز میں میں کام نہیں کرنا چاہتا. میرے نظر میں تمہاری پوری حکومت غلط ہے. تم لوگوں نے جو بیت المال میں بال جمع کر رکھا ہے یہ ظلم سے جمع کیا ہے، اور تم لوگوں کو زمین میں حکومت کرنے کی حق نہیں ہے، کیونکہ تم لوگوں نے زبردستی حکومت چھینی ہے. حکومت کے لیے اصول یہ ہے کہ شورا کمیٹی ہو، اس میں سے بادشاہ کو چنا جائے، لیکن تم لوگوں نے، امویوں نے زمین میں حکومت چھین کر حاصل کی ہے، ڈھیر سارے لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے، تو تمہاری حکومت میرے نظر میں حق میں نہیں ہے. یزید الناقص وقت کا بادشاہ، ان کے سامنے ابو حنیفہ کی تقریر کھول کھول کر رکھ دیتے ہیں سامنے بغیر کسی ڈرے. یزید الناقص کو بہت غصہ آتا ہے اور فوراً حکم دیتا ہے کہ ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا جائے اور روزانہ ان کو 80 کوڑے مارا جائے. ابو حنیفہ جو ہے تقریباً اس حالت میں 1 سال تک روزانہ ان پر 80 کوڑے برسائے جاتے تھے، لیکن اللہ کا بندہ آخری تک یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ میں تمہارا قاضی بنتا ہوں. نہیں مانے آخر تک. تقوی کا یہ عالم تھا. اور اس کے بعد ابو حنیفہ کے زمانے میں تقریباً جو ہے 130-140 ہجری میں اموی سلطنت تھی جیسے آپ جانتے ہیں. اس وقت جو ہے حکومت کے خلاف بعض لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے، بولے کہ یہ حکومت کو زائل کرنا چاہیے، یہ لوگ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو ان میں سے خاص طور پر ایک آدمی تھے جن کا نام زید بن علی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حکومت کے لیے میں ہی قابل آدمی ہوں، چونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہوں اور میں ہی حکومت کے قابل ہوں. کہہ کر انہوں نے بہت بڑے لشکر کو جمع کر کے اس وقت کے بادشاہ کے خلاف خروج کی، مطلب ریبل کیا، حکومت کو بدلانے کی مسلسل کوششیں کی. تو اس وقت امام ابو حنیفہ جو ہے باقاعدہ زید بن علی کا سپورٹ کرتے رہے، اس وجہ سے کہ یہ سمجھتے تھے کہ اموی حکومت جو ہے یہ حق پر نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بعد میں نفس الزکیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ بھی جو ہے خروج کرتے ہیں. اس وقت ابو حنیفہ تقریباً اپنا سارا مال یہ حکومت کو بدلنے میں خرچ کرتے ہیں، ڈھیر سارا مال خرچ کرتے ہیں. تو ان کی زندگی میں 2 واقعات پیش آئے اور دونوں واقعات میں ابو حنیفہ بڑھ چڑھ کر آگے حصے لیتے رہے اور اپنا سارے کا سارا مال حکومت کو بدلنے میں صرف کرتے رہے. اور ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر وقت کا بادشاہ انصاف پسند نہ ہو، وہ حق پر نہ ہو، تو اس کی حکومت بدل دینی چاہیے، اس کے خلاف لڑائی لڑنی چاہیے. یہ ابو حنیفہ کا ایسا فتویٰ ہے جو تمام علماء کے فتوے کے خلاف ہے. اکثر و بیشتر پورے ائمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بادشاہ بن جائے، اسلامی بادشاہ بن جائے، چاہے آدمی جیسا بھی ہو، چاہے آدمی لچا ہو، چاہے آدمی بہت برا ہو، جیسے بھی ہو، اگر وہ کھلم کھلا کفر نہیں کرتا، کھلم کھلا شرک نہیں کرتا، آپ اس کی اتباع کریں گے. یہ اسلامی قانون ہے. اکثر و بیشتر علماء کا یہی فتویٰ تھا. لیکن ابو حنیفہ کیا کیے؟ اس فتوے کے خلاف ان کا فتویٰ تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر بادشاہ نیک نہ ہو، اگر بادشاہ نیک نہ ہو تو اس کی بادشاہت کی کوئی اہمیت نہیں. تو اس لیے ابو حنیفہ کیا کیے؟ ڈھیر سارا مال خرچ کیے اس حکومت کو بدلنے کے لیے. لیکن ہوا یہ کہ ابو حنیفہ آخر کار پھنس گئے
اور ان کے جو لوگ تھے یہ بھی جو ہے جو حکومت کے خلاف تھے سب کو قتل کر دیا گیا، چن چن کر مارا گیا. اور خاص طور پر جب عباسی خلافت قائم ہوئی، ابو حنیفہ ایک ایسے آدمی ہیں ان کے زندگی میں دونوں خلافتیں دیکھی انہوں نے، اموی سلطنت بھی دیکھا انہوں نے، عباسی سلطنت بھی دیکھا. جب عباسی حکومت قائم ہوئی تو امویوں کو چن چن کر قتل کیا گیا. یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی اموی کو دفن کر دیا جائے تو اس قبر کو کھود کر اس آدمی کو نکال کر مرنے کے بعد اس کے ہڈیوں کو جلا جاتا تھا. اس حد تک نفرت پھیل گئی تھی امویوں کی. تو ابو حنیفہ دونوں مراحل دیکھے اور دونوں مراحل کو غلط سمجھتے تھے اور دونوں مراحل کے خلاف اپنی زندگی میں عمل کرتے رہے. اور آخر کار جب بہت بڑا بادشاہ عباسی سلطنت کا، اس کا نام تھا منصور، یہ جب حکومت میں آیا یہ ابو حنیفہ پر مسلسل پریشر ڈالنے لگا، کیونکہ دیکھا کہ ان کی بہت بات چلتی ہے، ساری دنیا میں ان کی جو ہے بات چلتی ہے، سارے عالم اسلامی میں ان کی شہرت ہے، ان کے فتوے پر عمل کیا جا رہا ہے. اور اس نے مجبور کیا کہ ابو حنیفہ کو قاضی بن جائے. بلا کر کہتا ہے کہ تم جو ہے قاضی ہو آج سے ہماری سلطنت کے. ابو حنیفہ بولے کہ میں قاضی بن نہیں سکتا، میرے اندر وہ سکت نہیں ہے. تو امام منصور کہنے لگا بادشاہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہارے اندر جو ہے وہ سکت ہے. تو ابو حنیفہ بولے جھوٹ بولنے والا کیسے قاضی بن سکتا ہے. مسئلہ ختم کر دیا، بولے کہ میں قاضی بننے والا نہیں ہوں. اس کے بعد جو ہے بادشاہ حکم دیا کہ جاؤ ان کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جائے. تقریباً جیل میں 80 دن رہے اور آخر کار ان کو زہر دے کر مار دیا گیا. 150 ہجری میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھپکے سے زہر دے دیا گیا کھانے میں ملا کر، اور اس کے بعد ان کو جیل خانے میں ان کا مسئلہ ختم کر دیا گیا. اس طریقے سے 70 سال کی زندگی انہوں نے پورے علم اور جہاد میں گزاری. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں جو ہے ان کی قبر کو منور کریں اور آخرت میں ان کو بہت بڑا مرتبہ نصیب کرے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تقوی، اللہ تعالیٰ سے ان کو اتنا ڈر تھا. ان کے تعلق سے امام سفیان الثوری کہتے ہیں کہ امام سفیان الثوری بہت بڑے محدث، بہت بڑے جو ہے فقیہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے نظر میں سب سے زیادہ عبادت گزار اگر کوئی آدمی ہے تو امام ابو حنیفہ ہے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ کئی مرتبہ انہوں نے رات میں 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا ہے اور قرآن کے غیر معمولی حافظ تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی آ کر امام ابو حنیفہ کے پاس بولا کہ ابو حنیفہ آپ کو چاہیے کہ مسائل میں آپ اللہ سے ڈریں، آپ ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں جو کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرے بغیر فتوے دیتے ہیں. تو ابو حنیفہ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں ایسے لوگ ہیں تو ہم بھی اچھے رہیں گے. ایسے لوگ موجود ہوں جو ہم کو بار بار اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں تو ہم بھی کیا ہے نیک زندگی گزار سکتے ہیں. ایک مرتبہ ان کی دکان میں ان کے کام والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے. بات میں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے. تو امام ابو حنیفہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور جو ہے دکان سے باہر نکل گئے. اور جو ہے ایک دن کے بعد دوسرے دن آئے، آ کر ان کے جو ہے غلام کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کو جنت کہاں دے گا، ہم جو ہے کب جنت کے مستحق ہیں. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت نہیں چاہیے، جہنم سے بچ جائیں. اور حضرت عمر کا بھی قول آپ نے سنا ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف کر دے اور یہ کہیں کہ ایک آدمی ہے جسے میں نے معاف نہیں کیا، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سوچوں گا کہ وہ ایک آدمی میں ہوں. اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہیں کہ میں سب کو جہنم میں ڈال دیا سوائے ایک آدمی کی، تو میں سوچوں گا کہ وہ ایک آدمی میں ہوں. تو اس طریقے سے تقوی کا عالم تھا. اور تجارت میں اتنی دیانتداری، اتنی صداقت تھی کہ حرام مال سے اتنا بچتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ آخر آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک عورت ان کے پاس آئی، ڈھیر سارا جو ہے کپڑا لے کر آئی، لا کر جو ہے ابو حنیفہ کے پاس کہنے لگی کہ کپڑا لے لو، مجھے کچھ پیسے دے دو. ابو حنیفہ پوچھے کہ یہ کپڑے کا تجھے کتنا چاہیے؟ عورت بولی کہ آپ مجھے 100 درہم دے دیں گے تو بڑی بات ہے. ابو حنیفہ لیے اس کپڑے کو دیکھ کر بولے کہ ماں جی یہ کپڑا جو ہے 500 درہم کے قیمت کا ہے، تم 100 درہم کیوں پوچھتی ہو؟ 500 درہم اٹھا کر دیتے ہیں. اس طریقے سے ان کی زندگی میں آپ پڑھیں گے تو ڈھیر سارے اللہ تعالیٰ کے سے ڈر کر کئی واقعات ان کی زندگی میں گزرے ہیں. اس کے علاوہ یہ خاص طور پر غصے کو پینے والے تھے. ان کے پاس خاص صفت جو یہ تھی، بڑے حلیم تھے.
ایک مرتبہ مسجد خیف میں مینا میں درس دے رہے تھے. ایک آدمی اٹھ کر جو ہے ایک فتویٰ پوچھا, فتوے کا جواب دی. ایک دوسرا آدمی اٹھ کر بولا کہ آپ کا فتویٰ حسن البصری کے فتوے کے خلاف جاتا ہے. تو امام ابو حنیفہ بولے حسن بصری کا فتویٰ غلط ہے. تو مجلس میں بعض لوگ تھے جو امام حسن بصری کے تائید عقیدت مند تھے, تائید کرنے والے تھے, اٹھ کر جو ہے ابو حنیفہ کو گالیاں دینے لگے, غصے میں بکنے لگے. لیکن ابو حنیفہ خاموشی سنتے رہے. بولے کہ بھائی مسائل میں ہوتا ہے, مسائل میں, دینی مسائل میں ایسا ہوتا ہے. یہ کہہ کر جو ہے لوگوں کو تھامنے لگے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جیسے دیانتداری دیا تھا, جیسے ذہن دیا تھا, اور مناظرے کی بھی غیر معمولی طاقت دیا تھا. ڈیبیٹ زبردست کرتے تھے. ان سے جو ہے ڈیبیٹ کر کر جیتنے والے بہت کم ہیں, تقریباً نہ کے برابر ہیں. ان کے تعلق سے قصہ بیان کیا جاتا ہے. ایک آدمی آیا جو خدا کا انکار کرنے والا تھا. آ کر ابو حنیفہ کے پاس بولا مولانا تم لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے, میں کہتا ہوں کہ خدا نہیں ہے. ابو حنیفہ بولے پھر کیا چاہتے ہو؟ اور بولا کہ آؤ ہم ڈیبیٹ کر لیں, دیکھ لیتے ہیں کون جیتتے ہیں. تو ابو حنیفہ بولے ڈیبیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, فلان دن ندی کے اس پار آ جاؤ, فلان دن ندی کے اس کنارے آ جاؤ, انشاءاللہ میں بھی اسی وقت ادھر پہنچ جاؤں گا, ادھر بیٹھ کر ڈیبیٹ کر لیں گے. تو وہ آدمی جو ہے وقت مقرر پر ندی پار کیا, جا کر اس جگہ بیٹھ کر ابو حنیفہ کا انتظار کرنے لگا. تو ابو حنیفہ جو ہے بہت دیر کے بعد نکل کر آئے اس آدمی کے سامنے. وہ آدمی بولا مذاق سے دیکھیں اس مولانا وقت کی پابندی نہیں ہے, کیا ٹائم؟ بولے کب آیا تم؟ تو امام ابو حنیفہ بولے نہیں مسئلہ وہ نہیں ہے کہ میں آنے والا ہی تھا, جب ندی کے کنارے پہنچا تو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کشتیاں نہیں ہیں, ایک بھی کشتی نہیں ہے تاکہ میں ندی پار کر سکوں. بہت دیر تک انتظار کرتا رہا, کوئی کشتی نظر نہیں آئی. تو دیکھتا یہ ہوں کہ اچانک جھاڑ کٹ گئے, وہ کشتی کی شکل اختیار کیے خود بخود اور میرے سامنے آ کر کھڑ گئے. تو میں بیٹھا اور ندی پار کر آ کر پہنچ گیا, اس لیے وقت ہو گیا. وہ آدمی بولا امام صاحب کس کے پاس پھینکتے ہیں, یہ کیسے ہوگا جو ہے جھاڑ خود بخود کٹے اور خود بخود کشتی بن جائے, یہ کیسے ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ بولے اصل میں پاگل میں نہیں ہوں, تم ہو, کہ تم ایک کشتی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی اس کا یقین رکھتے ہو, اور یہ کہتے ہو کہ کشتی خود بخود کیسے ہو سکتی ہے. تو اب تم مجھے یہ منوانا چاہتے ہو کہ ساری دنیا بغیر بنائے ایسے ہی بن گئی, بغیر بنانے والے کے خود بخود ساری دنیا بن گئی. اب یہ ماننے پر مجھ کو مجبور کر رہے ہو, ایک کشتی کو ماننے کے لیے تم تیار نہیں ہو, اور تم چاہتے ہو کہ میں ساری دنیا کے تعلق سے اس مسئلے کو مان لوں. وہیں پر مسئلہ ختم ہو گیا. بولے کہ ڈیبیٹ ختم, تم ہار گئے. جی اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ ان کو ڈیبیٹ میں غیر معمولی طاقت دیا تھا. ایک خارجی آیا, اس زمانے میں ابو حنیفہ کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ڈھیر سارے فرقے تھے, اس میں ایک فرقہ خارجی تھا. یہ لوگ کیا کہتے تھے, حضرت علی کافر, اور اس کے بعد جو ہے حضرت علی کے جتنے بھی ساتھی ہیں, جتنے بھی خاندان والے ہیں, پورے کافر نعوذ باللہ, صرف چند صحابہ مسلمان ہیں. یہ کہتے تھے خوارج. کیوں میں کافر؟ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت علی جب حضرت معاویہ سے لڑے, جب ان کے درمیان مسائل پیش آئے, تو حضرت علی ایک کامن جج کو مان لیے. اس زمانے میں اختلاف یہ ہوا کہ حضرت علی کے پاس حق ہے اور سامنے ان کے پاس حق نہیں ہے. تب دونوں مل کر جب بیٹھ کر بات کریں تو بات کرنے کی ضرورت نہیں. خارجی کیا کہتے تھے, بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حق تمہارے پاس ہے تو سب کو مارو, بیٹھ کر مل کر بیٹھ کر بات کر کے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لوگ حضرت علی کو اس وجہ سے کافر کہتے تھے کہ حضرت علی کیا کیے, ایک تیسرے آدمی کو جج مان لیے. جب دونوں کے ایک لمبا مسئلہ ہے, اس میں جو کیا کہ حضرت علی اپنے طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو کیا کیے, جج مانے تھے. اس وجہ سے پورے خارجی جو ہے ان کو کافر کہنے لگے. تو ایک مرتبہ ابو حنیفہ کے پاس ایک خارجی آیا, اس کا نام تھا ضحاک. آ کر کہنے لگا ابو حنیفہ تم کافر ہو, تمہارے پورے ساتھی جو ہے کافر ہیں. بعض لوگوں کو کافر کہنے بہت مزہ ملتا, سب کو کافر کہتے رہنا, ذرا اختلاف ہوگا کافر بھائی, ذرا یہ ہوگا کافر بھائی, انہوں اسلام سے باہر چلے گئے, مزہ ملتا بعض لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. تو وہ اس قسم کا ایک آدمی تھا, یہ آ کر کہنے لگا کہ تم کافر ہو. ابو حنیفہ بولے کیا مسئلہ بھائی, کیوں کافر ہو, کیوں میں کافر ہوں؟ وہ آدمی بولا کہ تم حضرت علی کو مانتے ہو. ابو حنیفہ بولے ماننے میں کیا غلطی ہے؟ نہیں, حضرت علی نے
تیسرے آدمی کو حکم مانا، تیسرے آدمی کو جج مانا، اس وجہ سے حضرت علی کافر ہیں، اور حضرت علی کو تم مانتے ہو تم بھی کافر ہیں۔ تو ابو حنیفہ بولے تو پھر کیا کریں؟ تو آدمی بولا کہ چلو ہم دونوں جو ہے بحث کر لیتے ہیں، ڈیبیٹ کر دیکھتے ہیں کہ کون جیتتے ہیں۔ تو ابو حنیفہ بولے ٹھیک ہے ڈیبیٹ کر لیں گے، اب ہم دونوں میں اگر اختلاف ہو جائے، تم بولو کہ تم جیت گئے، میں بولوں میں جیت گیا، تو فیصلہ کون کرے گا؟ تو ضحاک کہنے لگا ہم تیسرے ایک آدمی کو لائیں گے جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ڈیبیٹ ختم، بولے کہ یہیں پر ختم ہو گیا مسئلہ، یہی تو حضرت علی کیے تھے، جو اسی وقت جو ہے اس کا زبان بند ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ڈیبیٹ کرنے کی غیر معمولی صلاحیت دی تھی، اور ڈھیر سارے ان کے واقعات ہیں، لیکن مختصر طور پر آپ کے سامنے جو بتایا میں، یہی ان کی اہم کامیابیاں ہیں۔ سب سے پہلے کامیابی فقہ کے میدان میں انہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذہن دے رکھا تھا جس کے ذریعے سے بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو بڑی آسانی سے لوگوں کو سمجھا دیتے تھے۔ ان کی زندگی سے ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شہرت دو وجہ سے دیا، ایک کیا ہے؟ تقوی، دوسرا علم۔ تقوی، دوسرا علم۔ اگر ابو حنیفہ 18 سال کے تھے، اس وقت سے بزنس میں لگ گئے، ساری زندگی بزنس کرتے رہے، کوئی نہیں جانتا ابو حنیفہ، نہ ان کا نام لیا جائے تو آپ رحمہ اللہ کہتے، جانتے ہی نہیں تھے، لیکن ان کی شہرت کیوں ایسے ہوئی، کیسے ساری دنیا مشہور ہو گئے؟ دین کی وجہ سے، شریعت کے علم کی وجہ سے۔ اور شریعت کا علم اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ تو ان کے واقعے سے ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس کے بعد دینی علم حاصل کریں۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ بڑے عمر میں بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بچپن سے شروع کریں، آدمی ایک مدت گزار دیا ہے، اس کے بعد اس علم حاصل کرنے کی جو ہے شوق آئی تو آدمی علم حاصل کر سکتا ہے۔ اور دینی علم ایسی چیز ہے میرے دوستو، ہر لمحہ اس میں ثواب ہے، ہر حرکت، ہر بولی ثواب۔ دوسرے کوئی مسئلہ، کوئی ایسی عبادت نہیں جو آپ کو ہر حرکت میں ثواب ملے، لیکن دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، نیند آ رہی ہے پھر بھی سن رہے ہیں، پریشانی ہو رہی پھر بھی سن رہے ہیں، جی عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر لمحے میں آپ کے لیے ثواب ہے۔ تو دین کا علم حاصل کرنا ہے بہت بڑا مرتبے کے قابل ہے، بڑی عمر میں علم حاصل کر سکتے ہیں، علم میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور تیسرے عبرت ان کی زندگی سے یہ ہے کہ آدمی حق بولے۔ آپ نے دیکھا وقت کے بادشاہ کے سامنے حق بولنے کے لیے نہیں رک رہے، حق بول رہے ہیں، اور حق اپنے طرف سے دلیل سے ثابت کر رہے ہیں، اور جو چیز حق مان لیے اس میں اڑ گئے۔ جی بعض لوگ حق کہنے کے تعلق سے یہ سمجھ گئے کہ حق کیا ہے، بڑے بے ادبی سے بولے۔ حق کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ حق کو جو ہے بے ادبی سے بولے، حق ہے نہیں میرے پاس، میں دب کو بولنا، بے ادبی سے بولتا ہوں جی میں، یہ سب کو گئے گھر میں، سب کو جو بھی جو ہے درگاہ پرست ہے ان کو سب کو کافر بول دیے، جو بھی درگاہ جاتے ہیں کافر بول دیے، سب کے درمیان کھڑے جھگڑا شروع کر دیے۔ نہیں، حق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے ادب کے ساتھ، جو بھی اسلام آپ کو ادب سکھایا ہے اس ادب کے ساتھ حق بولیں، اور حق بولنے کے بعد اس کے مطابق عمل کریں، حق بولنے پر کترائے نہیں۔ حق بولنے کی وجہ سے یہ نہیں سمجھ لیں کہ حق کو کیسے بھی بول سکتے ہیں، نہیں، حق کو بولیں اس کے اسلوب کے ساتھ، اس کے طریقے کے ساتھ۔ اور بھی جو ہے ان کی زندگی میں ہمارے لیے، اور خاص طور پر نصیحت یہ ہے کہ یہ بزنس مین تھے، تاجر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرتے تھے۔ یہ مسجد میں درس دے رہے ہیں لیکن ان کی تجارت چل رہی ہے، درس دینے کے بعد تجارت میں جا کر بیٹھتے تھے، اور تجارت میں جتنا بھی مال آتا تھا اس میں کا آدھا حصہ علم کی نشر و اشاعت پر صرف کرتے تھے۔ ان کے پاس جتنے بھی شاگرد آتے تھے ان کے کئی شاگردوں کی ذمہ داری لے رکھے تھے۔ خاص طور پر ان کے پاس ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا یعقوب، ان کا نام تھا یعقوب ابو یوسف، جو آگے چل کر بہت بڑے قاضی بنے۔ ہارون رشید کے زمانے میں سارے عالم اسلامی کے ایک قاضی تھے، کون؟ ابو یوسف۔ ابو یوسف ایک مرتبہ ہارون رشید کے مجلس میں جاتے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہارون رشید ان کا استقبال کر رہا ہے، وقت کا بہت بڑا جو ہے قاضی ہے اور بہت بڑا بادشاہ ہے، دونوں بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ تو جو ہے قاضی کے سامنے ایک گلاس میں فالودہ رکھا گیا، قاضی فالودہ دیکھتے ہی رونے لگے، ابو یوسف جو ہے رونے لگے۔
تو ہارون رشید پریشان ہو گیا، بولنے لگا کہ فالودہ دے کر آپ کو رونا کیوں آ گیا؟ ابھی آپ ٹیسٹ بھی نہیں کیے، کھانا تو بعد میں ہو سکتا ہے، ٹیسٹ کرنے سے پہلے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ابو یوسف بولنے لگے کہ مجھے میرے استاد ابو حنیفہ کی بات یاد آ گئی. ہوا یہ کہ میں بہت غریب بچہ تھا، میری خواہش یہ تھی کہ علم حاصل کروں، لیکن گھر کی ماں جو بوڑھیا تھی مجھے خوب مارتی تھی، کہتی تھی کہ جا کر کما کر لا. ایک مرتبہ میں گھر میں گیا، کھانے کے لیے کچھ پوچھا تو ماں نے کتاب لا کر دی، بولے کہ کھاؤ، کیونکہ سارا دن میں علم حاصل کرتے ہو، اب بھوک لگی تو کتاب کھاؤ. تو ان کو علم حاصل کرنے کی بہت خواہش تھی، لیکن گھر کے مسائل ایسے تھے کہ گھر کو جو ہے چلا نہیں سکتے تھے، پیسے نہیں تھے ان کے پاس. تو ایک مرتبہ ابو حنیفہ جو ہے امام ابو یوسف کے گھر میں آتے ہیں، آ کر ان کی والدہ کو نصیحت کرتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ یہ ابو یوسف ایسا آدمی ہے جو کیا ہے ایسے سوکھی روٹیاں کھانے والا نہیں ہے، اس کے لیے تو بادشاہوں کا فالودہ دینا چاہیے، اتنا ذہین آدمی ہے، اتنا علم رکھنے والا ہے. اب تو کیا کرتی ہے، بار بار اسے گھر کو کھینچ لیتی ہے، علم سے روکتی ہے. تو کہہ کر ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد ابو یعقوب کو روزانہ جو جا کر کمائے گا وہ میں اپنے طرف سے دوں گا، اسے چھوڑ دے کہ وہ آ کر میرے پاس علم حاصل کرے. تو اس وقت سے جو ہے ابو حنیفہ ابو یعقوب پر صرف کرتے تھے، اور آخر جا کر یہ کیا بنے، ابو حنیفہ کی وفات کے بعد سارے عالم اسلامی کے قاضی بنے. ایک نہیں دو نہیں، ڈھیر سارے طلبہ تھے ان کے پاس جو کیا تھے اپنے خاص پاکٹ سے ان پر خرچ کرتے تھے. ان کا تجارت کا آدھا حصہ ان لوگوں پر صرف ہوتا تھا. اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لیتے تھے، وہی چیز ان کے شاگردوں کو بھی خرید کر دیتے تھے. تو ان کے مجلس میں چھوٹے سے لے کر بڑے ہر قسم کے شاگرد تھے، اور تقریباً انہوں نے بس کوفہ کے اندر 50 سال سے زیادہ درس دیا، اور ان کے مجلس سے ڈھیر سارے علماء نکلے جو سارے عالم میں پھیلے. اور آج ہم ہندوستان میں عرب سے کتنے دور ہیں، بہت دور ہیں، کسی کھوخاک میں پڑے ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس سارا علم ہے. کیسے آیا؟ کیسے ہمارے آبا و اجداد اسلام قبول کیے؟ ایسے مجالس سے لوگ نکلے، دین سیکھ کر نکلے، اور دین کا جذبہ لے کر ساری دنیا میں پھیلے، اور ساری دنیا میں جو ہے مسلمانوں کو بناتے پھرے، اور ان میں سے ہم لوگ بھی ہیں. تو اس لیے ان کے قصے سے عبرت یہ ہے کہ آدمی چاہے جو بھی کام کرے، علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالے، اور آدمی کے پاس زیادہ مال ہے تو دین کے نشر و اشاعت میں صرف کریں، خاص طور پر دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں پر صرف کریں. جا کر دیکھیں مدارس میں کیسے بچے ہیں، جا کر دیکھیں مدارس کیسے ہیں. آپ نے کبھی حفظ کا مدرسہ کا معائنہ کیا ہے؟ جا کر دیکھیں ادھر بچے کیسے تکلیف سے پڑھتے ہیں. جا کر دینی مدارس کو دیکھیے آپ، لوگ جو ہے صرف دال کھانا 15 سال سے کھا رہے ہیں، صرف دال کھانا، روزانہ دال کھانا، چاول دال کھانا. ایسی تکلیف حالت میں دین کے مدارس چل رہے ہیں. آپ کا پیسہ جو آپ نے محنت سے کمایا ہے وہ ان چیزوں پر آپ صرف کریں گے تو اللہ کی نظر میں بہت بڑھ جائیں گے. تو ان کی زندگی سے نصیحت ہمارے لیے بھی ملتی ہے کہ اللہ کے راہ میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے، علم کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا مال صرف کریں. اور یہ کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے. آپ نے ایک آدمی کو پیسے دے دیا، غریب تھا، جا کر لے کر کھا گیا، زندگی گزار لیا. لیکن آپ نے ایک آدمی کو دینی تعلیم دی، مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کیے ہیں، ہزاروں لوگوں کو پیدا کر دیے ہیں. یہ آدمی جس نے آپ کو جو ہے صرف کرنے کا موقع دیا، یہ بڑا ہو کر کئی لوگوں کو علماء بنائے گا، کئی لوگوں کو دین کا داعی بنائے گا، اور جتنے بھی لوگ اس کے پاس سے پڑھ کر نکلیں گے وہ پورا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آ کر ملتا رہے گا. تو ان کی زندگی میں چوتھی نصیحت یہ ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے مال صرف کریں. اور بھی ڈھیر ساری نصیحتیں ہیں، بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور رمضان کی ان راتوں کو اچھی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دیں. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد.